السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو جاپان کے بارے میں دلچسپ حقائق اور ان کا ایڈیو پیریڈز کے بارے میں انفارمیشن دیں گے اور دلچسپ حقائق کے بارے میں بتائیں گے جو کہ حیرت انگیز ہیں۔ جاپانی جو کہ دنیا بھر میں ایمانداری کے لحاظ سے بھی مشہور ہیں اور انہیں ٹیکنالوجی کا بے تاج بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ ایک عجیب و غریب حقائق یہ بھی ہے کہ یہاں 12 لاکھ کا بھی تربوز ملتا ہے جو کہ پاکستان میں 50 روپے کلو وغیرہ بھی مل جاتا ہے۔ یہاں بچوں کو تیسری کلاس تک فیل نہیں کیا جاتا انہیں، کیونکہ معیاری تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی گروتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں آبادی 3 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ جو کہ آج ہم آپ کو پیریڈ کے بارے میں بتائیں گے۔ جاپان کا ایڈیو دور جو 1603 سے 1867 تک جاری رہا، اس میں یہ تھا کہ روایتی جاپانی حکومت تھی جس میں روایات کو ترجیح دی جاتی تھی اور ان کی جو رسم و رواج تھی ان کو زیادہ پریفر کیا جاتا تھا۔ ثقافت کو بھی بہت زیادہ معنی رکھتی تھی وہاں، اور معاشرے کا آخری دور بھی کہلاتا تھا کیونکہ یہاں لوگوں کے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی اور انہیں ترقی یافتہ بنانے کے لیے ہدایت دی جاتی تھی۔ ٹوکوگاوا ایاسو کے شوگنوں کے خاندان نے جاپان میں امن اور خوشحالی کے لیے 250 سال کی صدارت کی۔ مطلب وہ جاپان میں خوشحالی چاہتے تھے اور ان کی ترقی چاہتے تھے، جس میں ایک نئے تاجر طبقے کا عروج اور بڑھتی ہوئی شہری کاری بھی شامل ہے۔ ایڈیو کی مدت 1603 سے 1867 تک تھی۔ ایاسو نے ایڈیو میں ایک نئی حکومت قائم کی اور 1603 میں ایڈیو باکوفو کا پہلا شوگن بن گیا۔ ایڈیو اس وقت تک ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ جارحانہ عوامی کاموں بشمول زمین کی بحالی، نئی نہروں اور صاف پانی کی فراہمی اور چھوٹے موٹے کام نظام کے ذریعے ایک بہت بڑے سیاسی شہر میں پھر یہ تبدیل ہو گیا۔ یہاں پہلے ایک چھوٹا سا قصبہ انہوں نے آباد کیا ایڈیو پیریڈز میں، اور پھر ان کو آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے ایک بہت بڑے سیاسی شہر میں تبدیل ہو گئے جسے اب جاپان کہا جاتا ہے۔ سینگوکو دور کی افراتفری سے ابھرتے ہوئے ایڈیو دور کی خصوصیات: معاشی ترقی، سخت سماجی نظم، تنہائی پسند خارجہ پالیسیاں، ایک مستحکم آبادی، اور فنون لطیفہ اور ثقافت سے لطف اندوز ہونا ہے۔ یہاں ثقافت اور روایات کو بہت زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، جیسے بول چال میں گریٹ ایڈیو، او ایڈیو بھی کہا جاتے ہیں۔ آج کل ایڈیو کو کیا کہتے ہیں؟ ٹوکیو شہنشاہ ایڈیو تو چلا گیا، جس کا نام بدل کر ٹوکیو رکھا گیا۔ اس طرح ٹوکیو جاپان کا دارالحکومت بن گیا۔ میجی دور جو 1868 سے 1912 کے دوران جاپان نے مغرب تہذیب کو اپنے شوق سے شروع کیا تھا۔ تاریخی طور پر جاپان جدید تاریخ میں بھی سب سے زیادہ مستحکم اور پرامن دور سمجھا جاتا ہے۔ یہاں ٹوکوگاوا دور جسے ایڈیو پیریڈ بھی کہا جاتا ہے، اس شہر کے بعد جس میں شوگن کا دارالحکومت تھا کی شروعات 1600 میں ٹومی ہیدیوشی کی افواج پر ٹوکوگاوا ایاسو کی جنگ میں فتح کے ساتھ ہوئی۔ مطلب 1600 میں جو جنگ ہوئی تھی ٹومی جو تھا اس نے اس کی ایڈیو پیریڈ کے ساتھ نام رکھا گیا۔ ایڈیو سوسائٹی کا ایک وسیع سماجی ڈھانچہ تھا جس میں ہر خاندان کو اس کی جگہ اور وقار کی سطح معلوم تھی کہ ہم اس خاندان کے، ہماری یہ جگہ، ہمارا یہ مقام ہے۔ سب سے پہلے اوپر شہنشاہ اور درباری رئیس تھے، وقار میں ناقابل تسخیر لیکن طاقت میں کمزور۔ اس کے بعد شوگن، ڈیمیو اور جاگیرداروں کی ترتیب آتی تھی جن کا درجہ ان کی قربت سے ظاہر ہوتا تھا۔